الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابه وأزواجه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا فأما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله وباليوم الآخر فقد وذكر الله كثيرا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، میں نے جو آپ کے سامنے آیت پڑھی قرآن پاک کی، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بالتحقیق، ضرور ضرور، بے شک، دو مرتبہ تاکید کی ہے اللہ پاک، بالتحقیق، ضرور ضرور، بے شک، یعنی اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تمہارے لیے بہترین نمونے رکھے ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ، یہ مسلمانوں سے، ایمان والے مردوں سے، عورتوں سے خطاب کر رہے ہیں اللہ پاک۔ لیکن یہ اسوہ حسنہ، بہترین نمونہ ان لوگوں کے لیے ہے جو آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہوں اور جو اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہوں اور اللہ سے مغفرت کی امید رکھتے ہوں، چاہے جتنے بھی گنہگار، لیکن اللہ سے مغفرت کی امید رکھتے ہوں اور اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد رکھتے ہوں، یعنی اللہ کے احکامات پر پابندی کے ساتھ چلتے ہوں۔ یہ تین صفات والوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہمارے لیے نمونہ رکھا ہے۔ اس آیت کی دوسری سائڈ یہ ہے کہ جن لوگوں کو اللہ سے کوئی امید نہیں ہوتی، اللہ میاں تو ہماری بات تو سنے گا نہیں، اللہ ہم تو بہت گنہگار ہیں، ہمارے تو اعمال کمزور، ہم تو ایسے، ہم تو ایسے، ہماری نہیں سنے گا۔ اس کو اللہ کی رحمت سے امید نہیں ہے، کہ جس کو اللہ کی رحمت سے امید نہیں ہے وہ اللہ کے نبی کو نمونہ نہیں بنا سکے گا۔ اور دوسرا، جس کو اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی امید نہیں ہے، کہ اپنی تو مغفرت ہو ہی نہیں سکتی، ہم تو اتنے بڑے زبردست گنہگار ہیں کہ ہماری مغفرت تو ہو ہی نہیں سکتی، اللہ سے مغفرت کے معاملے میں نا امید ہو چکے ہوں، درمیان میں کوئی نہ کوئی چاہیے تو مغفرت ہو، ورنہ مغفرت نہیں ہوگی۔ تو یہ آدمی کو بھی اللہ کے نبی نمونہ نہیں بنا سکے گا، یہ آدمی بھی۔ ایک بات ہوئی، اور دوسری بات، وہ لوگ جو آخرت کا دن کا یقین نہیں رکھتے کہ مرنے کے بعد کچھ ہونے والا نہیں، جو کچھ کرنا ہے یہاں کر لو،
یہ آدمی بھی اللہ کے نبی کو نمونہ نہیں بنا سکے گا۔ نمونہ وہی لوگ بنا سکیں گے جو آخرت کے دن پر مرنے کے بعد کچھ ہونے والا ہے، مرنے کے بعد حساب کتاب ہونے والا ہے، قبر میں سوال ہونے والے ہیں، پلسرات سے گزرنا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حوض کوثر پر جانا ہے، اللہ کے نبی کو منہ دکھانا ہے، اس کے اوپر یقین نہیں ہوگا تو یہ آدمی بھی اللہ کے نبی کو نمونہ نہیں بنا سکے گا۔ ہاں، اور یہ بات کس کو کہہ رہے ہیں؟ کافروں کو نہیں کہہ رہے، مسلمانوں کو اللہ میاں کہہ رہے ہیں۔ لکم کہا ہے، تمہارے لیے اللہ کے رسول میں انہی کے لیے نمونہ ہوگا جو اللہ سے، اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہوں، مغفرت کی امید رکھتے ہوں، پورا یقین ہو کہ چاہے میں جیسا بھی گنہگار اللہ ضرور مجھے معاف کرے گے، چاہے میں جتنا بھی گنہگار ہوں اللہ ضرور مغفرت کریں گے۔ ان کے اللہ کے نبی نمونہ بنائیں گے، اس کو نمونے کی توفیق دیں گے اللہ۔ اور دوسرا، موت کے بعد جو کچھ ہونے والا ہے اس پر بھی اگر یقین نہیں ہے تو یہ آدمی بھی اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ نہیں بنا سکتا۔ یہ آدمی بھی اللہ کے نبی کو نمونہ نہیں بنا سکتا۔ اور تیسرا، وہ جو کثرت سے وذکر اللہ کثیرا، علماء نے فرمایا کہ جو بھی حکم اللہ کا سامنے آ جائے تو اکثر اس کی زندگی اللہ کے حکموں پر چل رہی ہے، اللہ کے حکم کو چھوڑ نہ رہا، چل رہا، اللہ کو یاد رکھتا ہو، اللہ کے احکام کو یاد رکھتا ہو۔ نماز کا حکم سامنے آ گیا، ویوہار کا حکم سامنے آ گیا، سچائی کا حکم سامنے آ گیا، جھوٹ کا حکم سامنے آ گیا، زنا کا حکم سامنے آ گیا، کوئی بھی اللہ کا حکم سامنے آیا، یہ اللہ کے حکم کو چھوڑے گا نہیں، اللہ کے حکم کو یاد رکھے گا۔ اللہ کو کثرت سے یاد رکھنے والوں کو لیے اللہ تعالیٰ نے اس رسول کے اندر نمونہ رکھا ہے۔ اگر اللہ کے حکموں کو توڑ رہا ہے کثرت کے ساتھ تو یہ آدمی بھی اللہ کے رسول کو نمونہ نہیں بنا سکے گا، اللہ بننے نہیں دیں گے، بننے دیں گے نہیں۔ سمجھ رہے میری بات؟ ہاں، اسی لیے میرے دوستوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زمانے میں آپ کو صحابی دیے۔ صحابی کے معنی آپ کے پاس میں ہمیشہ اٹھنے بیٹھنے والے، ہمیشہ ہر حالت میں اتباع اور پیروی کرنے والے، کہ یہ وہ رسول ہے کہ ان کی پیروی ہم کریں گے تو اللہ پاک ہماری مغفرت بھی کریں گے، اللہ ہمارے اوپر رحم بھی کریں گے، اللہ اوپر ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ بھی کریں گے، اور آخرت میں بھی ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ پوری جماعت ایسی تھی، پورے صحابہ دیکھو، پورے صحابہ 1,44,000 صحابہ ہیں، ایک صحابی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی حالت میں، کسی بھی موقع پر، کسی بھی حال میں سنت کو نہیں چھوڑتا تھا، سنت چھوڑتا بھی نہیں تھا، توڑتا بھی نہیں تھا۔ ایسی جماعت 1,44,000 کی صحابہ کی پوری جماعت اللہ پاک نے ایسی دے دی، سوائے منافقین کے۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک فرقہ اور تھا، اللہ کے رسول کے زمانے میں اس کو منافق کہتے تھے۔ منافق کس کو کہتے ہیں؟ کہ زبان پہ تو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، پانچوں ٹائم کا نمازی، تسبیح بھی چل رہی ہے گھٹا کر، جبہ ٹھیک نیچے تک، نیچے مسلمان ہو جیسا دکھتا، لیکن اللہ کے نبی کی مانتا نہیں تھا۔ وہ کیوں نہیں مانتا تھا؟ کہ اس کو آخرت کے اوپر یقین نہیں تھا۔ منافقین کو آخرت کے اوپر یقین نہیں تھا، اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ کافروں کو جب جہنم میں اللہ ڈالیں گے تو منافقین کا درجہ اس سے بھی نیچے ہوگا، اوپر کافروں کے نیچے منافق ہوں۔ ہاں،
ٹھیک نیچے کے طبقے کے اندر ڈال دیں گے اللہ پاک۔ وہ کیوں کہ ہم نے تمہارے اندر ایسا سچا نبی بھیجا، تم جس کو کہتے تھے کہ رسول سچا رسول ہے، حق رسول ہے، اور پھر تم جانتے ہوئے دیکھتے ہوئے پھر اس رسول کی مخالفت کرتے۔ ایک تو کافر ہے، مانتا نہیں کہ ہمیں نہیں مانتا، اللہ رسول نے تمہارا نبی نہیں مانتا، ہنسے نبی ہنسے تو ہمیں نہیں مانتا، تو یہ تو کہتا ہے کہ نہیں میں مانتا ہوں، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ اللہ کے نبی کے زمانے کا ایک فرقہ تھا جس کو منافق کہتے ہیں۔ زبان پہ کلمہ ہو، زبان پر ایمان کی بات ہو، زبان پر سنت کی بات ہو، اور اندر سے سارا کھوکھلا ہو۔ اللہ کے نبی کسی جگہ جماعت بھیجتے تھے تو گرمی کا زمانہ ہوتا تھا تو مسجد میں تو بیٹھ کے یوں گردن ہلاتے منافق، لیکن جہاں وہ جماعت بن کے تیار ہو جاتی، جب یہ مسجد میں سے باہر نکلتے تو سچے مسلمانوں کو یہ طعنہ دیتے تھے کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے گرمی میں جماعت نکالنے کی کیا ضرورت تھی؟ نبی کی سنت پر، نبی کے طریقے پر، نبی کے فرمان پر کیڑے نکالتے تھے، تنقید کرتے تھے۔ اور نبی پہ کون تنقید کرے گا؟ نبی پہ کون تنقید؟ جس کو آخرت کا یقین نہیں، اور آخرت یقینی ہے، ہاں آخرت بالکل یقینی ہے، جیسے دن یقینی ہے، جیسے رات یقینی ہے، ایسے میرے دوستوں بزرگوں آخرت بھی یقینی ہے۔ اور آج دور کی بات میں آپ کو کروں، معاف کرنا، آج ہم مسلمان ہو کر کے اللہ کے نبی کو سچا رسول مانتے ہیں، لیکن ہمیں آخرت کا یقین نہیں، ہاں کمزور ہو گیا۔ اسی لیے جماعتوں میں نکلنے کے لیے کہتے ہیں کہ 3 چلے لگاؤ، چلہ لگاؤ، تاکہ یقین پختہ ہو اور ہمارے نبی کی سنت طریقے ہماری ذات میں آ جائیں، ہمارے نبی کے فرامین ہمارے اندر آ جائیں، دوسروں میں نہیں، ہمارے اندر، میرے اندر۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، خیر میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ یہ آخرت کا یقین جب نکل جاتا ہے تو آدمی اپنی مرضی پہ چلنا شروع کر دیتا ہے، اپنی مرضیات پہ چلتا ہے، پھر نبی کی اہمیت نہیں رہتی، نبی کی سنت کی اہمیت نہیں رہتی۔ جب ایک اور دیکھیے اللہ پاک وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى، اللہ کی طرف سے جب یہ نبی ہدایت لے آئے، تم کو سب کام کرنے کے طریقے عمل کے بتلا دیے، اور پھر بھی تم اللہ کے نبی کی مخالفت کر رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے، بلکہ وَنُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، یہ اس نے جس طرف رخ کرا ہے، جدھر منہ کرا ہے، جس کو یہ پسند کر رہا ہے اسی کی طرف ہم اس کو چلائیں گے۔ وَنُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، آگے کیا ہے؟ وَنُصْلِيهِ جَهَنَّمَ، اور ہم اس کو جہنم کی طرف ضرور پہنچائیں گے۔ یہ کافروں کو نہیں کہہ رہے ہو، مسلمانوں کو کہہ رہے اللہ نے۔ اللہ کے نبی پر ایمان کون لائے؟ کون لائے؟ اللہ بولو نا، اللہ ہم لائے، مسلمان لائے۔ اور نولیہ ما تولیٰ کا مطلب کیا ہے؟ یہ اپنا رخ پھیر دیتا ہے، عبادت کا اس کا طریقہ اور مسلمان کا جیسے منافقین کا تھا، اور تجارت کا طریقہ کچھ اور، گھریلو رواج کا، گاؤں کے رواج کا طریقہ کچھ اور، اللہ کے نبی کی سنتوں کو نکال کے پھینک دیا۔ آج ہمارا حال یہی ہے، ہم اپنے آپ کو مسلمان ضرور سمجھتے ہیں اور ہیں بھی، نہیں ہے ایسا بھی نہیں، لیکن زبانی مسلمان ہیں، اندر میں نہیں اترے، نہ اللہ کی ذات کا یقین اترا، نہ اللہ کے نبی کے سچ ہونے کا یقین بھی ہمارے اندر نہیں۔
ہاں اللہ کے نبی کے سچے ہونے کا بھی یقین نہیں. ہم اشہد ان محمد رسول اللہ تو کہہ دیتے ہیں اور اس کے بعد درود شریف بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن ہماری شادی دیکھو، ہمارے ناطرے دیکھو، ہماری تجارت بیپار دیکھو، ہمارے معاملات دیکھو، ہمارے کاروبار دیکھو. کاروبار سمجھتے ہیں دندے نہیں بدلتا. آج کا بیپاری یہ کہتا ہے کہ اس میں تو مولویوں کو کیا سمجھ پڑے. اللہ یہ مولوی کا دین تھوڑا ہے، تو اللہ کے نبی دے کے گئے. سچ بولنے کو کسی کا مولوی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں؟ جھوٹ بولے. اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں یوں ارشاد فرمایا کہ من غش فلیس منی، جو آدمی دھوکہ دیتا ہے وہ ہمارے اندر سے ہے ہی نہیں، وہ ہمارے اندر سے نہیں. جو آدمی بڑے کا، ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی بڑے کا اکرام نہ کرے، چاہے وہ بڈھا ہو، عالم ہو، علم میں بڑا ہو، کسی عہدے میں بڑا ہو، آگے وان ہو، اگر ہمارے بڑوں کا جو اکرام نہ کرے وہ ہمارے اندر سے نہیں ہے. آپ لوگ چلے سب دیکھنا پڑے میاں، یہ کیوں نہ چلے، اللہ کے نبی کی بات کو چھوڑ دی، سب دیکھنا پڑے، چھوڑ دیتا ہے. اسی طریقے سے آج دھوکہ اتنا آسان ہو گیا، مسلمان دھوکہ دیتا ہے، مسلمان، ہاں، اور ایسی چالاکی سے دھوکہ دیتا ہے کہ اس کے بیچارے پارٹنر کو بھی خبر پڑنے نہیں دیتا کہ میں دھوکہ دے رہا ہوں. ہاں 4-4 5-5 برس تک دھندے ساتھ میں ہوتے ہیں، 4-4 5-5 برس تک باپ بیٹے دونوں ساتھ میں ہوتے ہیں. ابا کو گل کر دیے، یہ یوں ہو گیا یوں ہو گیا. وہ منیم جو ہوتے ہیں، منیم جی حساب لکھنے کا یا مطلب گوٹالا کرنے والا سب. بھیا جتنے بڑے بڑے گھوٹالے ہوتے ہیں وہ سب منیم جیوں سے، منشیوں سے ہوتے ہیں. خالی انکم ٹیکس میں سیل ٹیکس کا مسئلہ نہیں ہوتا، گھوٹالے کرنے کا بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کہ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ اور اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ یہ ہمارے اندر سے نہیں ہے. اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ مسلمان بزدل بھی ہو سکتا ہے، مسلمان بخیل بھی ہو سکتا ہے، لیکن مسلمان دھوکے باز نہیں ہو سکتا. میرے دوست بزرگوں، ہم نے ایسا زمانہ دیکھا، میں نے دیکھا ایسا زمانہ کہ جب غیر مسلم کسی یاترا پہ جاتے تھے تو جوان بیٹیاں ہمارے گھروں میں رکھ کے جاتے تھے، جوان بیٹیاں. اور آج کل کہوت کیا ہو گئی، سننے کی بیٹی تو کوئی کو سونپ دو لیکن بیٹی نہ سونپا ہوا ہے. ہاں کوئی بھروسہ نہیں کرے. لیکن ایجوکیشن کے لیے، بڑھتر کے لیے اسی بیٹی کو دوسرے کو سپورٹ کر دیتے، کرتے کہ نہیں کرتے؟ ایمانداری ختم ہو گئی، امانت داری ختم ہو گئی، ختم. چاہے ہم زبانی کچھ بھی دعوے کریں، ہمارے گھر میں یوں ہے، ہمارے بچے ایسے نہیں ہیں، ہمارے بچے ایسے نہیں ہیں، ہمارا دین یوں چلتا ہے، سب بوگس چیزیں ہوں گی. یہ تو کسی دن اللہ میاں بھانڈا پھوڑتے ہیں، اس دن پتہ لگتا ہے کہ کیا تھا اندر میں، کیا پک رہا. میرے دوستو، ایسا زمانہ دیکھا ہے آپ نے؟ آج ہم اس دور سے گزر رہے ہیں. آج ہماری ہم نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اللہ کے نبی کی سنتوں کو ذبح کر رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں. کوئی داڑھی میں لے کے رشتہ لے کے جاؤ تو باپ کو بھی منظور ہے، بہت اچھا چھوکرا ہے، ماں کو بھی منظور ہے، بہت اچھا. چھوکری کیا کہتی؟ اپنے داڑھی والے سے نہیں کرنا، ہاں. ہم کو ایسے مسائل سامنے آتے ہیں تو معلوم ہے. اور بانا کیا کرتے ہیں؟ تبلیغ والا ہے، دیوبندی ہے. نہیں، اللہ کے نبی کی سنت اس کے دل میں سے نکل چکی ہے. اب ایسی لڑکی اور ایسی عورت کیا جنے گی؟ یہ ملحد جنے گی، نافرمان جنے گی، یہ اللہ کے حکم توڑنے والے بچے جنے گی، یہ جنون والے بچے جنے گی. اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا
کہ قیامت کے قریب میری اتنی سنتوں کو توڑا جائے گا کہ لوگوں کے بچے جنونی پیدا ہوں گے. جنونی سمجھے نا, کوئی بات نہیں مانے گا. یہ وبا اپنے یہاں بھی نہیں آئی, لیکن فورن میں تم جاؤ تو معلوم ہوگا لڑکی ہو کہ لڑکا رات کو 2 بجے گھر پہ آیا تو ماں پوچھ نہیں سکتی کہ تو 2 بجے کیوں آئی, پوچھ نہیں سکتی. ٹوکنا تو بہت دور کی بات ہے. لڑکا کماؤ ہو کہ نہ ہو, باپ کو یہ حکم نہیں ہے کہ رات کو پوچھ سکے کہ بیٹا تم 2 بجے تک کہاں تھا. یہ وبا کہاں سے آئی؟ ماں باپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑا اور توڑا. بچے دیکھتے ہیں سنتوں کے جنازے نکل رہے ہیں اور کہتے کیا ہے, ہم جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا رسول مانتے ہیں. میں نے آپ کو داخلہ دیا, ہماری شادیاں دیکھو, ہمارے ناطرے دیکھو, ہمارے لباس دیکھو. اللہ کے رسول کا لباس بھی پسند نہیں. اللہ ہمارے مانگرول میں تو کہتے سارو لاگے نا, پینٹ شرٹ ذرا بہت سارو لاگے એના માટે બીજું કંઈ નહીં. અને બહુ મજબૂત કપડો હોય, 2-2, 3-3 साल तक पेंट चलती. ना तो बहुत बारीक होता है, सुन्नत निकाल के फेंक दी. मेरे दोस्तों, आपने ये वाकयात सुने होंगे, सहाबा के वाकयात तो बहुत दूर की बात है. एक सहाबी, आप देखो सुन्नत कितनी मोहब्बत थी सहाबा को, کہ ایک صحابی کو پتہ نہیں تھا کہ سننا پہننا حرام ہے مرد کے لیے. انگوٹھی پہنے ہوئے تھے اور اللہ کے رسول سامنے سے آ رہے تھے. اللہ کے رسول سلام کیا, السلام علیکم یا رسول اللہ. تو اللہ کے رسول اول تو دیکھ کے انگوٹھی سے جواب نہیں دیا. سلام کا جواب دینا واجب ہے, واجب. سلام کرنا سنت ہے لیکن جواب دینا واجب ہے. جواب نہیں دیا اور اس کے پاس گئے, پاس جانے کے بعد ہاتھ پکڑا, انگوٹھی نکل زمین پہ زور سے پھینک دی کہ جہنم کے انگارے اپنے ہاتھوں میں ڈال رہا ہے. جہنم یہ کیا کر رہا ہے؟ اور اللہ کے نبی چلے گئے. آجو بازو کے دکاندار بیپاری تھے, انہوں نے کہا کہ تیرے کو خبر نہیں تھی کہ سننا پہننا مرد کو حرام ہے؟ کہ نا مجھے نہیں معلوم. تو اچھا ایک کام کر, سننا عورتوں کے لیے تو پہننا جائز ہے, تو انگوٹھی اٹھا لے, اپنی بہن ہے, بیوی ہے, بیٹی ہے, کسی کا زیور بنا دی. وہ نیا مسلمان تھا, ایک صحابی تھا. کیا کہتا ہے, جواب سننے کے قابل. وہ یوں کہتا ہے کہ جس چیز کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال کے پھینک دیا ہو, میں اس کو ہرگز ہاتھ بھی نہیں لگاؤں. علماء نے لکھا ہے کہ کئی دنوں تک یہ لوگوں کی پیروں میں ٹھوکریں کھاتی رہی یہ انگوٹھی, لیکن کوئی صحابی بھی اٹھانے کے لیے تیار نہیں. اپنوں کو تو مل جائے واہ واہ کہ کام ہو گیا, سونے کی انگوٹھی ملی. ہاں, سننے کے دنیا اتنی اندر خوشی پڑی, اتنی خوشی پڑی. میرے دوستوں, اللہ پاک نے ایک ہمیں کام دیا ہے, یہ دعوت والا کام, تبلیغ کا کام کیا ہے؟ اپنی زندگیوں کو چینجز کرو. تبلیغ میں جانا ضروری نہیں, لیکن تبلیغ میں نکلنا اس لیے ضروری ہے کہ میری زندگی کے اندر اللہ کے رسول کی سنتیں زندہ ہو جائیں. میں اللہ کے نبی کا امت ہی ہوں. ایک بات, جب سچا رسول ہم مانتے ہیں تو لانا چاہیے, کہ غلط بات ہے. جب ہم کہہ رہے ہیں یہ نبی سچے اور جو کچھ اللہ کی طرف سے جو لے کر آئے وہ دین بھی سچا ہے, تو پھر کیوں نہیں لا رہا ہے؟ کیا بات ہے, کیوں نہیں لا رہا؟ جب تیرے یقین نہیں ہے. جیسے اللہ کے رسول کے زمانے میں منافق کو یقین نہیں تھا, ہم تو منافقوں سے بھی آگے بڑھ گئے. ایک اور آیت سنا دوں تم کو, بعد میں بات نکلی. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض ولا طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. ابھی امام صاحب نے آیت پڑھی. یہ سورت ہر ایک کو اپنے سے, اکثر لوگوں کو یہ سورت یاد بھی ہوگی. کبھی کبھی قرآن کا ترجمہ بھی دیکھو, پڑھو, سنو, اللہ کے رسول کی بات بھی سنو.
سنے بغیر دین نہیں آئے گا. اللہ پاک خود قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ہم زبردستی کسی کو بھی دین چپکائیں گے نہیں. تمہارے سننا پڑے گا, تمہارے عمل کرنا پڑے گا, تو دین آئے گا, ورنہ نہیں آئے گا. دین دعاؤں سے نہیں آتا. اگر دعاؤں سے دین آتا تو اللہ پاک اللہ کے رسول کے زمانے میں جتنے صحابہ ان سب کو دعا سے اے اللہ تو نے ہمارے اندر سچا رسول بھیجا ہے, ہم کو دین دے دے. ان کو فاقے نہ کرنے پڑتے, ان کی سیزنیں نہ جاتی, ان کو بار بار گرمیوں میں نکلنا نہ پڑتا. صاحب کتنے برس تک, 23 برس تک صحابہ اللہ کے نبی کے ساتھ رہے, لیکن بغیر محنت کے, بغیر مال خرچ کیے ہوئے دین اللہ نے نہیں دیا ان کو بھی, صحابہ کو بھی نہیں دیا, اولیاء اللہ کو بھی نہیں دیا, غوث اور اقطاب اور کتب اور ابدال کو بھی نہیں دیا. اور آج ہم اپنے آپ کو اتنا فارورڈ سمجھیں, اپنے کو یوں دے دے گا, ایسے کہتے رہے یار, تبلیغ والے بھی کہہ رہے ہیں, مولوی بھی کہہ رہے ہیں, تو دین تو میں روز مانتا ہوں, وظیفے بھی کرتا ہوں, دے دیں گے. اور اس کا ترجمہ سنو. ارأیت الذی یکذب, ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آخرت کو دن کو جو لوگ نہیں مانتے, جھٹلاتے ہیں, آخرت کے دن کو جو لوگ جھٹلاتے ہیں, ایسے لوگوں کی نشانیاں میں آپ کو بتاؤں. پھر اللہ نے خود نشانی بتاتے ہیں. فذلک الجدع الیتیم, یہ یتیموں کو دھتکارتے ہیں, یتیم کو کھڑا نہیں رکھتے. آج ہماری سنستھائیں ہیں, غریبوں کی سنستھا, مریض کمیٹی, فلانی کمیٹی, غریبوں کی دینے کی کمیٹی, بیماروں کی کمیٹی, سب کمیٹیاں کیوں بنا رہے ہیں؟ میرے نہ دینا پڑے تو وہاں جا کے لے لو, میرے نہ دینا پڑے. میرے دوست, ہم گاؤں والوں کو بنا سکتے ہیں, ہم مولویوں کو بھی بنا سکتے ہیں, لیکن کیا اللہ کو بھی بنا سکتے ہیں؟ ہزاروں روپے ہمارے بیکار جا رہے ہیں, اور جو بنانا ہے وہ رہ گیا ہے. اللہ کی ذات کا یقین نہیں بن رہا ہے, اس میں مال خرچ نہیں ہو رہا ہے. اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بنانی چاہیے, نہیں بنا رہے, اس میں مال خرچ نہیں ہو رہا ہے. میرے دوستوں بزرگوں, اس کو سوچیں, غور کریں, کبھی کبھی دیکھیں کہ میں کیا کر رہا ہوں. میں جس نبی کو مانگ رہا ہوں اس نبی کے طریقے میرے ذات میں کتنے نکل کے, میں تو مانگنے والوں کو کہتا ہوں کہ کم سے کم 12 ربیع الاول کے 12 دن آتے ہیں, تو ہر برس میں 12 سنتیں تو زندہ کرو. ربیع الاول کے 12 دن, تو 12 تو زندہ کرو, تو 25 بار ہو تو 25 بار کتنا تھا, کتنی سنت زندگی میں ساری سنتیں آ جاؤ. اور یہ بوڑھا ہو گیا, 65 سال کا ہو گیا, 70 برس کا ہو گیا, سنت ابھی تک زندہ نہیں ہوئی. نے کہتا کیا, اشہد ان محمد رسول اللہ, ہمارے نبی سب سے زیادہ سچے نبی. تو اللہ کے رسول کے زمانے کا منافق بھی کہتا تھا. اور منافق کیا کرتا تھا معلوم ہے؟ اللہ کے رسول کے زمانے کے منافق کو بھی نماز تو بہت دور کی بات ہے, جماعت کی نماز بھی نہیں چھوڑتا تھا اللہ کے رسول کا زمانے کا منافق. اور ہم تو آرام سے رات کو 2 بجے تک, 12 بجے تک موبائل دیکھتے رہتے ہیں, باتوں میں لگے رہتے ہیں, گپ شپ میں لگے رہتے ہیں, اور صبح کی نماز اکثروں کی قضا ہوتی. عشاء کی نماز میں دیکھو 5 6 صف ہوں گی, صبح کی نماز میں دیکھو صف 1.5 صف 2 صف 3 صف سے زیادہ نہیں ہوگی. ہم سونے والی قوم ہیں, سونے والی. بڑی بڑی سٹیوں میں ابھی سب میں یہ ہو گیا کہ 11-12 بجے سے پہلے دکان کھلتے نہیں, کہ کیوں کہ شیخ صاحب ابھی اٹھے نہیں ہیں, ان کی دکان 10 بجے سے پہلے نہیں کھلے. ہاں, تو ایک آخرت کا انکار کرنے والوں کی ایک نشانی کیا ہے, یتیموں کو دھتکاریں گے. اور دوسرا ولا یحض علی طعام المسکین, غریب اور مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلائیں گے. آج بیچارے چندے والے مسافر یہ آتے ہیں, اسے کیا کہتے تھے, ہوٹلیں ہیں جاؤ کھا لیجیے, کھانا نہیں کھلانا. میں نے ایسے دیکھا, ماحول میں ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب چندے والا یا کوئی ایسا مسافر آتا تھا
تو 2 3 آدمی آ کے کہتے تھے کہ حضرت میں آپ کا میں لاؤں گا. کہا اگر فلاں آدمی نے نکی کر دیا وہاں سے کھانا آئے گا، ٹھیک ہے آپ کا بستر میں لاؤں گا. آج ہماری مسجدوں میں رات کو تالے لگے ہوئے ہوتے ہیں، اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. یہ مسافر ہے، اس کو دینا واجب ہے، اس کو کھانا کھلانا واجب ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ آخرت کا دن کا انکار کرنے والے، یکذب بالدین ہے، آخرت کے دن کو جھٹلانے والے ہیں. اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سینکڑوں صحابہ ایسے ہیں کہ جب تک مہمان دسترخوان پر نہیں ہوتا تھا میرے دوستوں کھانا نہیں کھاتے تھے، کھانا نہیں کھاتے. 2 3 4 دن ہو جاتے تھے. اور آج ہمارا تو حال یہ ہو گیا کہ اب کب تشریف لائے، کبھی فجر میں 10 بجے آئے گا تو کون سی بس میں جانے کا ہے، کیا پوچھے جانے کا کب ہے آپ کے، یہ پوچھتا ہے. اتنے بخیل ہو گئے ہیں اور اتنے آخرت کا یقین دل میں سے نکل گیا ہے. اللہ کہہ رہے ہو میں نہیں کہہ رہا یہ آیت الذی پڑھ لیجیے، ترجمہ دیکھ لیجیے کہ یتیموں کو، مسکینوں کو، غریبوں کو کھانا نہیں کھلائیں گے. اور پھر آگے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. یہ کافروں کے بارے میں یہ صورت نہیں نہ دی. مسلمانوں کو نماز کون پڑھتے ہیں؟ مسلمان پڑھتا ہے. اور ویل ہے ان لوگوں کے لیے جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں، چھوڑ دیتے نہیں ہیں، سستی کرتے ہیں، ہے نا مطلب. ہاں ویل ہے. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ ویل کیا چیز ہے؟ ٹھیک ہے، ویل جہنم کے اندر ایک کھڈا ہے جس کے اندر جہنمیوں کی جو چمڑی جلے گی اس میں سے خون اور پیپ نکلے گا اور اس کھڈے کے اندر اللہ جمع کریں گے. اور جہنمی کو جب بہت پیاس لگے گی تو اس کھڈے میں سے یہ پانی اس کو، یہ پیپ اس کو پلایا جائے گا. اور نماز میں سستی کرنے والا، چھوڑ دینے والے نہیں. ہم تو چھوڑ چکے ہیں، اللہ کے رسول کے زمانے کا منافق بھی نہیں چھوڑتا. اور عربستان میں بھی گئے، معلوم بعض لوگ کام کرنے جاتے ہیں، دبئی ہے یا سعودیہ ہے یہاں، یہ عرب لوگ یہ اس کو سنت بھی پڑھنے نہیں دیتے. فرض پڑھ کے آتا دھندا کرنے آیا ہے کہ نماز پڑھنے آیا ہے؟ دھندا کا دھندا. ہاں یہ تمہارے دبئی میں جاتے ہیں ان کو پوچھو. اور جیسے آدمی مسلمان فورن گیا کہ اللہ کے نبی کا چولا، اسلام کا چولا یہ سارا اتار کے پھینک دینا پڑے گا، انگریز اور یہود کا چولا پہن کے آئے گا. یہ آخرت کا یقین ختم ہو چکا ہے. باپ خود کہہ رہا ہے اس کو بیٹا جا ایک پھیرا کھاتا وہاں دبئی میں، سعودیہ میں، تیرا بھی گھر بن جائے گا، بچے بھی سکھی ہو جائیں گے، سب اچھا ہو جائے گا. 3 4 برس تک رہتے ہیں وہاں. اس وقت یوں نہیں ہوتا کہ تبلیغ والے چلہ کیوں مانگتے ہیں. یہاں اعتراض کرتا ہے کہ اچھے چلے ہوئے تو سوچ سمجھ کے جانا چاہیے مول صاحب. سوچ سمجھ کے. دنیا کی زندگی میں کامیابی سمجھا ہے، مال میں کامیابی سمجھا ہے، دھندے میں کامیابی سمجھا ہے، مال میں ملنے کو کامیابی سمجھا ہے، اور آخرت کوئی چیز نہیں کہ نمازیں جاتی ہو تو جاویں، اللہ کے نبی کی سنتیں بھی غارت ہوتی ہو تو ہوئے، اپنے تو مال کمانا ہے، گھر بڑھ جانا چاہیے، کاروبار صحیح ہو جانا چاہیے. یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت کے دن کو نہیں مانتے، جھٹلاتے ہیں. آیت الذی کا ترجمہ دیکھیو. اور پھر دوسرے آگے کیا کہا؟ آیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. آگے کیا ہے؟ الذین هم یراؤون. اور جو بھی کام کرتے ہیں تو دکھلاوے کے لیے کرتے ہیں، دکھلاوے کے لیے. یہ پینٹ شرٹ کیوں پہنتے ہیں لوگ؟ شارو لا کے کیوں پہنتے ہیں؟ پوچھو نوجوان کو پوچھو تو بہت بڑا کسی جگہ اپنے ایٹی کٹے میں رہنا پڑے یار. پر تم تیرے نبی پر ایمان لایا ہے اور تیرے پیچھے آخرت لگے لیے، وہ ٹھیک ہے، پر اپنا ذرا نہیں ہوتا ہے. یہ تو تبلیغ اور دعوت کی برکت ہے کہ چند جھبے نظر آ رہے ہیں، داڑیاں نظر آ رہی ہیں.
ہاں ورنہ یہ بھی نہ رہتا ہمارا. سارو لائے شادی میں چھوکری کی شادی میں کھانا کھلاتے. چھوکری کی شادی میں کھانا ہے ہی نہیں. چھوکرے کی نکاح خانی ہوئی تو اس کے ایک رات گزر جانے کے بعد ولیمہ تو ہے, ولیمہ سنت ہے, کرو. اچھا ولیمے میں بھی ہمارے جیسے صاحب, مفتی صاحب, مولوی صاحب, حاجی صاحب, یہ سارے صاحب سب ہوں گے, غریب گھر گائے. اللہ کے نبی نے فرمایا بدترین کھانا وہ ہے کہ جس کے اندر سارے مالدار جمع ہو گئے اور غریب نہ ہو. بدترین کھانا وہ ہے کہ سارے دوسرے لوگ جمع ہو جائیں اور رشتے دار نہ ہو. ہم کھانے میں بھی دکھلاؤ. سنتیں تو پامال ہو رہی. کھانا کھلاتے ہیں, کھانا کھلانے والے کو ملو گے. یہاں تمہارے ویراول میں بھی دیکھا ہے, مانگرول میں بھی دیکھا, راجکوٹ میں بھی دیکھا کہ کھانا کھلانے والے جوتے پہن کے کھانا کھلاتے ہیں. نیچے دانا پڑ رہا ہے, ناپاک ہو رہا ہے, ناپاک جوتے لے کے کر رہا ہے. کوئی اسلام کا اپنے نبی کا طریقہ بھی نہیں سیکھتے کہ کھانا کیسے کھلا. بس کھانا جانتے ہیں, آئٹم میں کھلاؤ ہم کو, آئٹم میں کھلاؤ. کھلانا بھی نہیں آتا, کھلانا بھی. ہاں میرے دوستوں جو سنتوں کے جنازے نکلتے ہیں, یہ مصیبتیں یوں کیوں نہیں آ رہی. ہمارا سارا کام دکھلاوے کے اوپر ہو گیا. سارا کام اچھا خاصا گھر ہے اور ماربل والا گھر بنائے گا, اچھا خاصا گھر ہے. نہ اس میں تو ٹھیک نہیں لگتا ہے یار, ذرا فیشنیبل ہونا چاہیے. فیشنیبل دکان, فیشنیبل گھر, یہ سب کوئی بھی دکھلاوے کی چیز ہے. یہ میرے دوستوں کو آخرت کا منکر کرے گا. ہاں میرے دوستوں بڑی بڑی چیز ہے. اسلام کو سیکھو, اسلام کو سنو, تعلیموں میں بیٹھو, سنو. دیکھو یہ اسلام یہ نہیں جو ہم لوگوں میں دیکھ رہے ہیں. یہ ٹوپیاں, خالی ٹوپیاں پہن کے پھرنے کا نام اسلام نہیں ہے. لمبے جھبے پہن کے پھرنے کا نام اسلام نہیں ہے. یہ 4 نمازوں کی ٹھونگے مارنے کا نام اسلام نہیں ہے. ہاتھ میں تسبیح لے کے 3 کے بجائے 2 تسبیح پھیرانے کا نام اسلام نہیں ہے. ہم سب دکھلاوے پہ چل رہے ہیں. جو کرنا پڑے گا. مولوی صاحب کہتے ہیں کہ برابر ہے یار, پر جو کرنا ہو نا وہ تو کرنا پڑے. اس میں مولویوں کو خبر نہ پڑے. اور بندوق رکھ دیتے ہیں مولویوں کو اوپر. مخالفت کسی کرتا ہے نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ زمانہ ایسا نہیں ہے. اس زمانے میں اللہ کے نبی کے طریقے نہ چلے. گام جو چلتا ہو یوں چلنا کرنا پڑے. ہمارے یہاں جو رواج ہو یوں کرنا پڑے. عورتیں تو بہت مشغول ہیں. جو یوں ہوتا ہو یوں, شوہر کو نہ کہتے تم چپ چاپ بیٹھو, تم کو خبر نہ پڑے. بھائی کو کہتے تھے تم چپ چاپ بیٹھو, تم کو خبر نہ پڑے, تو کرنا پڑے. اس کو بیچاری کو یہ بھی خبر نہیں کہ میرا نبی کیا کہہ کے گیا ہے. یہ بھی خبر نہیں بیچاری. اور میرے جیسا بھولا بھالا ہو, ہاں بیچاری تھی. بہت زیادہ سیاح ہو تو کیا کہتے ہیں, مول صاحب میرے تو سنت کے مطابق شادی کرنی تھی, سب سنت کے مطابق کرنا, مگر موسیٰ کی ماں نہیں مانتی. بندوق کس پہ رکھ دی تھی؟ موسیٰ کی ماں کو بدنام کرنا ہے, خود کے چلنا نہیں, موسیٰ کی ماں بدنام کرنا. تو پھر کیا ہوگا میرے دوست بزرگوں, ساری دنیا آخرت کا یقین کا دیوانہ نکل جائے. دیکھو اس کو, دیکھو قرآن کو پڑھو, ترجمے کے ساتھ دیکھو. کم سے کم اتنی صورتیں تو دیکھو جو صورتیں ہم پڑھتے ہیں. یاسین شریف ہے, سورہ واقعہ ہے, یا 8-10 صورتیں ہیں, کہ ترجمے تو دیکھو کہ مجھے اللہ میاں کیا کہہ رہے ہیں. پھر شیطان کیا کرتا ہے معلوم, یہ تو بات تھی کہ بولو یہ مفتی صاحب کی بات ہے, اللہ میاں کی بات نہیں, یہ تو فلاں بزرگ کی بات ہے, یہ حدیث کی بات نہیں ہے, اللہ کے نبی کی بات نہیں ہے, فلاں بزرگ یوں کہہ گئے تھے. شیطان پوری حدیث کو اڑا دیتا ہے. مفتی صاحب کے کندھے کو جیسے موسیٰ کی ماں کو بدنام کرے نا, ایسے مولویوں کو بھی بدنام کر رہا ہے, بزرگوں کو بھی بدنام کر رہا ہے. نہیں آئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے. اور آخری چیز یہ اندر یوں فرمائے, ہم یراؤن وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ, آخری آیت یہ نا, نہ روکنے والی چیزوں کو روک لیتے ہیں.
نہ روکنے والی چیز کیا؟ یعنی زکوٰۃ کو روکو مت، دے دو، روکو مت۔ تو آج ہماری ایسی سنستھائیں ایسی بن گئی ہیں کہ مال جمع کر کے رکھتے ہیں۔ مدرسے میں تو ٹھیک ہے کہ مدرسے والوں کے بچوں کو بڑا استعمال ہو جاتی ہے، لیکن اب ایسی سنستھائیں بن گئی ہیں کہ ایک ایک برس اوپر گزر جاتا ہے، لوگوں نے زکوٰۃ دے دی نہیں ہے، واپس تک نہیں، ٹرسٹی ایسے اندر ہو جاتے ہیں، پرمکھ ایسے ہو جاتے، نہیں اس کو رکھو، کوئی ضرورت مند آئے گا تو دیں گے۔ تو ایک برس کے اندر اس کو خرچ کر دینی چاہیے۔ لیکن ایسی سنستھاؤں کو میں بھی جانتا ہوں، میرے دوستوں بزرگوں، سال بھر چلا جاتا ہے، بیچارے زکوٰۃ دینے والے نے زکوٰۃ دی تھی، اس کی زکوٰۃ ابھی تک ادا نہیں، زکوٰۃ کو روکو مت۔ اور اب تو 7 سال کی بات جانے دو، اب تو بات لوگ ابھی اپنے پاس پیسے نہیں، رمضان آئی، رمضان بعد دیں گے، رمضان بعد کیا تو بقرعید بعد دیں گے، بقرعید محرم کے بعد دے دیں گے، چلا تھا یہاں تک کہ اس کا دوسرا رمضان آ جاتا ہے۔ نمازی جو مسلمان نمازی جو نماز نہیں پڑھتا نا، وہ اپنے آپ کو گنہگار سمجھتا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا، یا فجر کی میری نماز چلی جاتی ہے، ظہر کی چلی جاتی ہے، لیکن جس کی زکوٰۃ چلی گئی کوئی جو اپنے آپ کو گنہگار نہیں سمجھتا، دے دیں گے، اللہ معاف کرے، دے دیں گے۔ اس کا حساب بھی نہیں ہوگا، دھندے کا حساب ہے، کمپنی کا حساب ہے، مال کا حساب ہے، سارا حساب ہے، لیکن زکوٰۃ کا حساب مسلمان کے پاس نہیں ہوگا۔ پھر بڑائی کیسی مارے گا؟ اپنے تو یوں دے دیتے، زکوٰۃ سے وزارت دے دیتے ہیں، نہیں اللہ نے ان کا اس کا حساب رکھو، چاہے وزارت دینا تو دو، وعدہ نہیں، وہ حساب رکھو، اس کا کوئی حساب نہیں رکھتا اور زکوٰۃ کھا جاتا۔ میرے کو 5,000 روپये زکوٰۃ نکلتی ہے، یہ 5,000 میں سے میں نے 4,000 دی، 1,000 باقی رہ گئے، دوسرا رمضان آ گیا تو 1,000 روپये باقی رہ گئے، یہ کہاں گئے؟ میں کھا گیا، یا میرے دھندے میں وپرائے، یا پھر میرے گھر میں دے دیے، 3 جگہ جائیں گے نا، یا میں نے واپس ڈالے، دھندے میں وپرائے یا پھر گھر میں گئے۔ اب یہ ایسے آدمی کو میرے کو آگے تم کو آ جا 1,000 روپये رکھو کہ زکوٰۃ کے، نہیں اپنے زکوٰۃ نہیں کھاتے، نہیں دے رہے، ہرگز نہیں پکڑے گا، لیکن خود کی زکوٰۃ کھا جائے گا۔ مولوی صاحب کو پوچھو کہ دوسرے کی زکوٰۃ نہیں کھا سکتے، خود اپنی زکوٰۃ کھا سکتے ہیں؟ کھا جاتا آرام سے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ آخرت کو نہ ماننے والے لوگ ہیں۔ میرے دوستوں ڈریں، اللہ سے ڈریں، ڈر کر زندگی گزاریں۔ یہ ہمارے بزرگان دین وغیرہ کہتے ہیں کہ اب اس کو لاؤ، محنت سے لاؤ، دین کو اپنے زندگی میں قربانی سے لاؤ، اپنا وقت نکال کے لاؤ۔ اور 2 کام بتاتے ہیں، ایک تو یہ کہ اس کو سنو، ایک دین ہمارے اندر کیوں نہیں آتا؟ بہترین سے بہترین بزرگوں کی باتیں سنتے ہیں، سب سے بڑے بزرگ مسلمان کے سب سے بڑے بزرگ ہیں، اللہ کے بعد اگر کوئی ہے تو کون ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ۔ یہ تو سارے ان کے غلام ہیں، سب سے بڑے اللہ کے نبی ہے، اللہ کے نبی کے طریقے سے نکال کے پھینک دیا، وہ سب سے بڑے بزرگ۔ میں تو کوئی بزرگوں کی تعریف کرتا ہے، میں تو کہتا ہوں کوئی بزرگ ہوں گے اپنی جگہ پر، اپنی جگہ ہوں گے، صاحب کرامت ہوں گے، ہوا میں اڑ لیتے ہوں گے اور پانی پہ بھی تیر لیتے ہوں گے، لیکن اللہ کے نبی سے بڑے نہیں ہو سکتے۔ ہو سکتے کوئی ولی، کوئی غوث، کوئی قطب، کوئی افضل اللہ کے نبی سے بڑا ہو سکتا ہے؟ ان کو اللہ کے نبی کو چھوڑ کر رکھ دیے۔ اس لیے جماعتوں میں جانا ضروری ہے، اور اس لیے چلہ لگانا ضروری ہے کہ ہماری زندگی میں آئے دین، آئے گا واپس، اور اللہ ہم سب کو پکا مسلمان بنائے گا، ایمان والا بنائے گا، اور ہم کو پکا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنائے گا۔ ہمارے فرائض میں ہے، ہمارے فرائض میں جیسے دھندا نہیں ہے، دھندا کرنے والے کے لیے دھندا کرنا واجب ہے، اس سے بھی بڑا فرض مسلمان کے لیے یہ ہے کہ اپنے نبی کے طریقے اپنی زندگی میں لائے۔ اپنے نبی، ہم کو مرنا ہے۔ اب ایک آخری بات کہہ کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ دیکھو اب کتنے بڑے ہم گریجویٹ ہیں، ڈگریوں والے ہیں، پیسے والے ہیں، دھندے والے ہیں، بڑے سے بڑے دھندے والے، لیکن موت تو آنے کی ہے کہ نہیں؟
ہے کہ بخش دیں گے اللہ نے، کیا اس کو چھوڑ دو یار، بہت پیسہ کما لیا ہے، بہت ڈگریاں جمع کر لی، اس کو چھوڑ دو، موت آئی گی۔ اچھا، موت کے بعد قبر کے اندر یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ گھر کیسا بنایا، یہ نہیں پوچھا جائے گا کاروبار کیسا چلتا، یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم کس دنیا میں اپنی دنیا میں کیسی زندگی گزار کے آئے، یہ نہیں پوچھا جائے گا۔ ہاں، قبر کے اندر سب سے پہلا سوال یہ ہوگا من ربک، موت کے بعد۔ یعنی جتنے اپنے ہاں وہ ہو کر ہاتھ چومتے ہیں، ملتے ہیں، ٹھنڈا پلاتے ہیں، پان کھلاتے ہیں، کرتے ہیں، یہ سب جس دن آنکھ بند ہو گئی سب بھاگ جائیں گے، سب بھاگ جائیں گے۔ بیوی میاں کو کام نہیں آئے گی، میاں بیوی کو کام نہیں آئے گا، باپ بیٹے کو کام نہیں آئے گا، بیٹا باپ کو کام نہیں آئے گا، سب بھاگ جائیں گے۔ بلکہ ہماری یہ زمانہ تو ایسا سب مطلب ہی ہے، مطلب ہی کام ہوتا ہے نا، یونس بھائی شیخ صاحب کام پڑ گیا تو کوئی پوچھے نہیں۔ ہم مطلب کی دنیا میں گزر رہے ہیں۔ ہاں، تو موت آئی نہیں کہ سیدھے قبر میں چلے گئے۔ اچھا، قبر میں اپنے کو آگے وان بچا سکتے ہیں، مال والے بچا سکتے ہیں، گریجویٹ لوگ بچا سکتے ہیں، ڈگریوں والے اپنے کو بچا سکتے ہیں، ڈاکٹر لوگ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، سائنسداں اپنے کو بچا سکتے ہیں۔ جتنے باپو ہیں نا، تو یوں دم کر دیا تو جنات نکل گیا، یوں دم کر دیا تو بخار چلا گیا، وہ خبر میں باپو کم آئیں گے؟ کوئی کام نہیں آیا، سب مطلب ہی ہے، سب مطلب ہی۔ پوچھا تھا اللہ میں، پوچھیں گے یہ من کس سے پل کے آیا ہے، یہ نہیں پوچھیں گے کہ تیرا اللہ کون ہے، یہ نہیں پوچھیں گے قبر میں۔ علماء کو پوچھنا ہو تو پوچھو من ربو کا پہلا سوال یہ ہوگا، تیرا پالنے والا کون تھا۔ اگر ہم نوکری سے پلے ہیں تو یہ آدمی کہے کہ یا اللہ میرے 36,000 کی نوکری تھی، اسی سے میں گھر چلاتا تھا، اسی سے پلتا تھا، کہ میرے مچھی کا بہت اچھا دھندا تھا اور اسی سے میں پلتا تھا، میرے ہر مہینے کے تقریباً 60,000 روپے آتے تھے اور اسی میں سے میں گھر چلاتا تھا۔ اچھا، ایسے ہر ایک تیرا پالنے والا کون ہے، تیرا پروردگار کون ہے، پالنہار کون ہے، یہ پوچھا جائے گا۔ سنیو برابر، ہاں، یہ نہیں پوچھا جائے گا اللہ کون ہے۔ اس لیے کہتے ہیں یقین، نبیوں نے سب سے پہلے یقین اس لیے بنایا کہ یقین بناؤ۔ یہ پہلا سوال ہوا، اس میں پاس ہو گیا تو ٹھیک ہے، قبر کی زندگی اچھی گزرے گی قیامت تک۔ اور اگر پاس نہیں ہوا، میرے دوست اور بھائیوں، کوئی ہمارا ساتھ نہیں دے گا، کوئی ہمارا ساتھ نہیں۔ سگا باپ، سگی بیوی، سگے بیٹے، سگے رشتے دار، کوئی ساتھ نہیں دے گا، مسئلہ قبر میں بگڑ گیا۔ دوسرا سوال یہ ہوگا کہ وما دین ہوگا، تو کون سے دین پر زندگی گزار کے آیا ہے؟ گاؤں والوں کے کہنے پہ چلتا تھا، سماج کے ساتھ چلتا تھا، کہ تیرا زندگی گزارنے کا طریقہ کیا تھا؟ سب چلتے، سب کا دیکھا دیکھی کیوں چلتا تھا؟ پوچھے گا فرشتہ، دیکھا کہ یہ ہاں اللہ ادری، میں نہیں جانتا کہ تیرے اندر اللہ نے نبی بھیجا تھا، اس کو طریقے دیے تھے ہدایت کے سارے، اس میں کچھ نہیں ہوتی، ہاں میں نہیں جانتا، میرے خبر، میں نے سیکھا دین ہے، میں تو جو لوگ چلتے تھے یوں چلتا تھا، میں ان کا دیکھا دیکھی کرتا تھا۔ اگر اس نے صحیح جواب دے دیا اور اسلام کے مطابق زندگی گزار کر گیا ہے تو میرے دوستوں کو یہ کہے گا کہ میں تو اسلام کے طریقے کے مطابق زندگی گزار گیا۔ اور اگر اسلام کے طریقے چھوڑ دیے ہیں، نبی پاک کی طریقے چھوڑ دیے ہیں، شریعت چھوڑ کے ہم زندگی گزار رہے ہیں، تو یہ آدمی ہرگز قبر کے اندر نہیں کہہ سکے گا کہ میرا دین اسلام ہے، نہیں کہہ سکے گا۔ جیسے تمہارے موبائل کے اندر وہ ایک چیپ آتی ہے، دوسری اس کو کیا کہتے ہیں، میموری کارڈ میں قل ہو اللہ بھرے لیے تو قل ہو اللہ نکلے گی، سورہ فاتحہ نکلے گی، کیا نکلے گی؟ قل ہو اللہ۔ زندگی جیسے گزار گئی، قبر میموری کارڈ اندر موبائل کے میموری کارڈ کی طرح ہے، جو ہوگا وہ بولنا پڑے گا۔ اور تیسرا سوال یہ بھی سمجھ لو، تیسرا سوال قبر میں یہ کیا جائے گا کہ وما تقولون فی حق ھذا الرجل، یہ آدمی کے بارے میں کیا کہتے، کون ہے یہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو ٹھیٹ ڈیراول سے لے کر کے
مدینہ شریف تک کھول دیا جائے گا. جیسے ہم امریکہ کی خبر ٹی وی میں دیکھتے ہیں نا, وی سی آر میں دیکھتے ہیں, ٹی وی میں دیکھتے ہیں, موبائل میں دیکھتے ہیں, پورا کھل جائے گا شہر, ہر ایک کے سامنے, میرے بھی سامنے, آپ کے سامنے, اللہ کے نبی کے چہرے مبارک سامنے کیا. وہ کہے گا, یوں نہیں کہے گا کہ یہ کون سے نبی ہے, یوں سوال نہیں کرے گا فرشتہ. فرشتہ حدیث کے الفاظ ہے, وما تقول فی حق ھذا الرجل, اس آدمی کے بارے میں جانتے ہو کون ہے یہ؟ فرشتہ کہ یہ آدمی کون ہے؟ میرے دوستوں بزرگوں, جن نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو توڑا ہوگا, چھوڑا ہوگا, وہ آدمی اللہ کے رسول کو نہیں پہچان سکے گا. حدیث میں آتا ہے, اللہ کے نبی نے خود نے فرمایا, وہ یوں کہے گا, ہاں ہاں لا ادری, میں نہیں جانتا یہ آدمی کون ہے, میں نہیں جانتا. اچھا, یہ سوال کے جواب دینے میں فیل ہو گیا تو مجھے وہاں کون بچانا ہے؟ کون بچانا ہے گا؟ کون بچانا ہے؟ کون سی ڈگریاں بچا لیں گے؟ کون سے باپو بچا لیں گے؟ کون سے وظیفے وہاں کام آئیں گے؟ اس لیے کہتے ہیں میرے دوستوں بزرگوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق دے کر بھیجا ہے. اور یہ برکت والے نبی ہیں, یہ رحمت والے نبی ہیں, یہ بھی ڈرو مت, یہ بھی میں آپ کو کہہ دوں. ہاں, یہ بزرگوں سے سنا ہم نے کہ یہ نبی برکت والے نبی ہیں, یہ نبی رحمت والے نبی ہیں. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. برکت دیکھنی ہو تو اس زمانے کی دائی حلیمہ مسلمان نہیں ہوئی تھی, لیکن برکت کی, حضرت اللہ کے رسول کی برکت کی ان کو خبر پڑ گئی تھی, اور اپنے 60 برس کے ہو گئے, 40 برس کے ہو گئے, ابھی تک میرے نبی کی برکت سمجھ میں نہیں آئی. خوب بھرتے ہیں, خوب ڈگریاں ہم نے لے لی تھی, خوب دھندا کر لیتے ہیں, لیکن اپنے نبی کو نہیں سمجھے ہم. اور دائی حلیمہ کافی تھی, مسلمان نہیں ہوئی, 4 برس تک 5 برس تک اس نبی کی پرورش کی, برکت جانتی تھی. میرے دوستوں, جس وقت ماں آمنہ کے پاس لینے کے لیے گئی تو بائی حلیمہ کہتی ہے کہ میں نے سارے بچوں کو, ہمیشہ میں دودھ پلاتی رہتی ہوں بچوں کو, یہ بچے کو جو میں نے دیکھا ہے ایسا بچہ دنیا میں نے آج تک نہیں دیکھا. اور جب وہاں سے ان کے گاؤں سے, دائی حلیمہ کے گاؤں سے جب چلی بی بی حلیمہ قافلے کے ساتھ, ساری قافلوں کے پیچھے دائی حلیمہ کی اونٹنی پیچھے رہتی, قافلہ آگے, اور سردار کہہ رہے کہ حلیمہ تیری وجہ سے سارا قافلہ حیران ہو رہا ہے تیری اونٹنی کی, کہ میں کیا کروں, میری اونٹنی چلتی نہیں بتا رہے, سارے قافلے کو انتظار کرنا. لیکن جب جناب محمد الرسول اللہ اس برکت والے نبی کو دائی حلیمہ نے اٹھایا, اور جب اونٹنی کے اوپر بیٹھے ہیں تو میرے دوستوں جو کتابوں میں لکھا ہے ہاں کہ اونٹنی کے تھنوں کے اندر دودھ آ گیا, دائی حلیمہ کی چھاتیوں میں بھی دودھ آ گیا, دیکھ چکی. اور پھر جب واپس گاؤں جانے لگے تو قافلے والے حضرت حلیمہ کی اونٹنی سب جا گئے, دائی حلیمہ کی اونٹنی سب جا گئی, قافلے والے پیچھے رہ گئے. تو قافلے کا سردار کہنے لگا تیری اونٹنی کو کیا ہو گیا ہے, کہ آتے وقت تو تیری اونٹنی سب سے پیچھے رہتی تھی. ابھی کا دائی حلیمہ یوں کہتی تھی کہ بھائی اس بچے کی برکت سے ہوا, اس بچے کی برکت سے. ایک دن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو اور برکت کو پہچان گئی تھی, اور ہم 25 برس کے 65 برس کے ہو گئے, نبی کی برکت کو نہیں پہچانی. میرے دوست, ایک معمولی قسم کی سنتیں ہیں, ان سنتوں پر اللہ پاک نے برکتیں رکھی. یہ نبی لائی ہیں دین اس لیے کہ ہم کو قیامت تک کی برکتیں اللہ میاں دے دیں, ہم کو نہ لینا ہو تو اور بات ہے, اسی لیے لائے. ایک اور بات آپ کو سنا, حضرت سراقہ کر کے ایک صحابی تھے, اور مکے والوں نے اعلان کرا کہ یہ محمد کو قتل کر دو صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی کا جب بھی نام آوے تو صلی اللہ علیہ وسلم کم سے کم پڑھ لیا کرو کہ ان کو قتل کر دو, تو مکے میں سے جتنے فتنے ہیں یہ مسلمان ہونے کے سب مٹ جائیں گے. تو حضرت سراقہ مارنے کے لیے گئے. اللہ کے نبی مکہ سے مدینہ جب چلے تو راستے میں حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ کہ میں میرے گھوڑے کے اوپر سوار تھا, جا رہے تھے ہم, اور میرا گھوڑا دھس گیا زمین کے اندر, کہ تھوڑا دھسا تھا گھٹنوں تک. تو میں نے سوچا کہ یہ میں کوئی دن ساری زندگی میں میرے گھوڑا دھسا نہیں,
نے آج یہ دھس گیا، اس کی وجہ کیا؟ ایسا تو نہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہو رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ سچے نبی ہیں؟ حضرت سراقہ کہتے ہوں جب ابھی ایمان نہیں لائے، ایمان لانے کے بعد یہ واقعہ بتاتے تھے، میرے کو یہ لائٹ ہوئی کہ یہ نبی سچے ہیں، اس وجہ سے شاید ایسا ہوا ہو۔ تو میں نے کہا خیال ہے، شیطانی خیال ہے، جانے دو لگے۔ تو پھر تھوڑی دیر کے بعد پیچھا گھوڑا پھنس گیا، نکالا اندر ایک وقت، دوسری وقت ہوا تو پھر کہا کچھ نہ خیال نہیں ہے، کچھ نہ کچھ گڑبڑ تو ہے، ہاں کچھ نہ کچھ تو ہے، اور پھر گھوڑے کو نکالا اندر۔ پھر اس کے بعد میں نکال کے پھر چلنا شروع ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دیکھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سوار آ رہا ہے، دھول اڑتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے ابوبکر فکر مت کرو، ہم دونوں ہیں اور ہم تیسرا ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ کون ہے؟ ہم دو ہیں، ہمارے ساتھ تیسرا کون ہے؟ اللہ ہے، فکر مت کرو۔ تو یا رسول اللہ ایک کام کرو، آپ کا گھوڑا پیچھے رہتا، میں آگے رہتا تھا، اب ایسا کرو کہ آپ آگے ہو جاؤ، میں گھوڑا پیچھے رکھتا ہوں تاکہ آگے حملہ کرنے کے لیے تو میں اس کو نمٹ لوں۔ اب وہ گھوڑا پیچھے کرا، کرتے پھر سراقہ کا گھوڑا نزدیک آ گیا۔ تو سراقہ نے کہا کہ ہاں، تیسری مرتبہ جب دھسا نا گھوڑا، حضرت سراقہ خود کہتے ہیں کہ پھر میرے کو 100% میرے کو بات کھل گئی میرے اوپر کہ اللہ کے رسول کی وجہ سے ہی میرا گھوڑا دھس رہا ہے۔ اب بیچ میں ایک بات میں پوچھتا ہوں، ہمارے اوپر سال میں کتنی مصیبتیں آتی ہیں، کتنی بیماریاں آتی ہیں، دھندے میں کتنے نقصان آتے ہیں۔ کبھی یہ خیال ہم کو جاتا ہے کہ میں نے سنتوں کی زندگی چھوڑ دی ہے، اللہ کے نبی کے طریقے چھوڑ کے میں زندگی گزارا ہوں، اس وجہ سے تو میرے کو مصیبتیں نہیں آ رہی۔ حضرت سراقہ جیسا بھی ہم کو کوئی کافر ہے، ابھی ایمان نہیں لائے، اور ہم کیا کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، خیال بھی نہیں آتا، خیال بھی یہ تو ہو گئے کہ کبھی خیال نہیں آتا، یہ برکت والا نبی ہے۔ تو بالکل قریب آ گیا تو حضرت سراقہ کہا یا رسول اللہ، حضرت ابوبکر صدیق نے تلوار کے دستے پہ ہاتھ رکھ دیا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ابوبکر ہاتھ ہٹاؤ اپنے تلوار پہ سے۔ یا رسول اللہ کہ نہیں، یہ قتل کے ارادے سے اب نہیں آ رہا، اب یہ سمجھ گیا ہے کہ میں کون ہوں، یہ سمجھ گیا ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں سمجھ گیا ہے یہ کہ میں کون ہوں۔ کون ہے؟ کافر۔ برسوں کے نسلی مسلمان ہیں، ہم یہ نہیں سمجھے کہ میرا نبی کون ہے، میرا نبی کتنی برکت والا ہے۔ حضرت سراقہ کا جیسے قریب آئے اللہ کے نبی، پہلا سوال یہ کیا ہے اب بھی میرا دین اور میرا اللہ کے رسول کا رسول، سچا رسول ہونا سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ کہ ہاں سمجھ میں تو آ گیا یا رسول اللہ، مگر میں اگر اسلام کو قبول کر لوں تو مجھے کیا ملے گا؟ مجھے ملے گا کیا؟ تو اللہ کے رسول نے مختصر شارٹ میں جواب یہ دیا، جنت۔ تو حضرت سراقہ نے کہا کہ میں مرنے کے بعد کا نہیں پوچھتا، جنت تو مرنے کے بعد ملے گی، میں یہ پوچھتا ہوں کہ آپ کے اوپر میں ایمان لے آؤں، آپ کو نبی مان لوں، آپ کو اسلام کو قبول کر لوں تو مجھے دنیا میں کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سراقہ تجھے 3 چیزیں ملیں گی۔ جو بے عزت ہیں، ذلت والے لوگ ہیں، اللہ ان کو عزت عطا فرمائے، اور جو بے برکت والے لوگ ہیں، برکتیں ختم ہو چکی ہیں، ان کو اللہ برکت دے گا 2، اور تیسرا بد امنی، لڑائی جھگڑے، لوٹ کھسوٹ، عورتوں کے اوپر غلط قسم کے نکاح کرنا، یہ 3 چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ کہ ایسا ہوگا یا رسول اللہ؟ تو ہاں ایسا ہوا۔ تو حضرت سراقہ کو کہا کہ اے سراقہ، ایک لڑکی تو دیکھے گا، ایک لڑکی آئے گی یمن سے، اکیلی تنہا طواف کرے گی، نوجوان لڑکی ہوگی، زیورات سے سجی دھجی ہوگی، اس کے مال بھی خطرے میں نہیں ہوگا، اس کی جان بھی خطرے میں نہیں ہوگی، اور اس عورت کی عزت بھی خطرے میں نہیں ہوگی۔ یا رسول اللہ ایسا ہوگا؟ تو ہاں ایسا ہوگا۔ پھر حضرت سراقہ نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ میرے دوستو، یہ اللہ نے ہم کو برکت والے نبی دی۔ اللہ کے نبی یوں فرماتے تھے کہ میرے والا دین لے آؤ، اللہ تمہارے نیچے والے ہاتھ کو اوپر والا کر لے۔ نیچے والا کیا کرتا ہے؟ لاؤ۔ لاکھ پتی بھی کہتا ہے لاؤ، کروڑ پتی بھی کہتا ہے لاؤ، ہزار والا بھی کہتا ہے لاؤ، کہ تمہارا لاؤ نکل جائے گا۔
اللہ کے لیے لو لو، مدرسے والے لو، بیوہ ہو لو، سسا والے لو 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 لو، دینے والا بنا دے. یہ وہ نبی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہم سب کو ان کی قدر کرنے کی توفیق دے. اور ان کو اللہ پاک عزت کی گدیوں پہ بٹھائے گا. اور پھر ہوا بھی ایسا جیسا اللہ کے نبی نے فرمایا. حضرت سراقہ مکہ کے اندر بیت اللہ شریف کے سامنے بیٹھ کے دیکھتے رہتے پھر کوئی چھوکری آتی ہے کہ نہیں آتی ہے. جوان چھوکری آئی، چند اللہ کے نبی کی وفات ہو گئی، ابو بکر صدیق کا زمانہ گزر گیا، پھر حضرت عمر کی خلافت کا زمانہ. عمر کے خلافت کے زمانے میں ایک لڑکی آئی، دیکھا طواف کر رہی ہے. ایک لیے طواف کرتی، کوئی ہے نہیں ساتھ میں. تو طواف اس کا جب ہو گیا اس کے پاس گیا کہ بیٹی کہاں سے آئی ہے؟ کہ یمن سے آئی. تو اکیلی آئی کہ ہاں میرا کوئی رشتے دار نہیں ہے، میں اکیلی آئی. چچا ماموں کوئی رشتے دار نہیں، اکیلی میں آیا ہوں، عمرے کے لیے آیا. تو تم نے لوگوں کو کیسے، تو رستے میں آئی تو لوگوں کو کیسا پایا؟ کہ چچا جان آپ یہ کیوں پوچھتے ہو کہ نہیں مجھے میرے خلیل میرے دوست جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تو اس لڑکی کو تو دیکھے گا. تو میں یہ پوچھنا اس لیے چاہتا ہوں کہ تیرے کو کوئی تکلیف ہوئی کہ میں جس جگہ بھی جاتی تھی میں نے کوئی راستے کے لیے 2,500 کلومیٹر کا سفر ہے، 2,500 کہ مجھے کوئی جگہ کھانا نہیں بنانا پڑا، کوئی جگہ اس لڑکی کو. اور جو نوجوان بھی مجھے دیکھتا تھا تو بہن کی نگاہ سے دیکھتا، اور بوڑھا مجھے دیکھتا تھا تو بیٹی کی نگاہ سے دیکھتا، کوئی نے غلط نگاہ سے نہیں دیکھا. حضرت سراقہ رونے بیٹھے اور اتنے روئے کہ 11 صحابہ ان کے پاس جمع ہو گئے تھے رونے کے اندر. کہ کیوں روتے ہو؟ کہ میں اس لیے کہ یہ لڑکی ایک لیے آئی اس لیے روتے؟ کہ نہیں اس لیے نہیں روتا ہوں، میں اس لیے روتا ہوں مجھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا اس لڑکی آئیں گی، امن اتنا دیں گے، اتنا امن دیں گے کہ اس لڑکی کی عزت، اس لڑکے کا مال اور اس لڑکی کی جان، تینوں چیزیں محفوظ کر دیں گے. آج بھی میرے دوستوں اگر ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اپنی زندگی میں لاویں، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہم لاویں میرے دوستوں، وہ نبی وہی ہے، کعبہ وہی ہے، اللہ بھی وہی ہے، اسلام بھی وہی ہے. ہم کو تھوڑی سی ہوا اڑانی ہے. شیطان ڈراتا ہے فقیر ہو جائیں گے، فقیر نہ، یہ دین فقیر ہونے کے لیے نہیں آیا. یہ دین تو اللہ پاک نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے کے لیے دیا ہے. ہاں صحابہ کو اتنا دیا. ابو ہریرہ جب مکہ میں آئے تھے تو بھاڑے کے مکان میں رہتے تھے، اور جب اللہ پاک نے ان کو دینا دروازے کھولے، مسجد میں عرب نہیں تھے، باہر سے آئے تھے، تو ایسا دیا کہ 1-2 مکان مکے میں ہو گئے، 2 مکان مدینے میں ہو گئے، اور وہ حضرت عمر کے زمانے میں گورنر بن گئے. حضرت ابو ہریرہ کے بعد ریشم کا رومال میں ناک صاف کرنا، خوب روئے. کہا کہ ایک زمانہ تیرا ابو ہریرہ یہ تھا کہ جب تو دین زندگی میں لانے کی کوشش کرتا تھا، محنت کرتا تھا، تو اس وقت تیرا زمانہ یہ تھا کہ تو نیچے غش کھا کے بے ہوش ہو کے پڑ جاتا تھا بھوک کی وجہ سے، اور آج تو ریشم کے رومال میں ناک صاف کرتا ہے. بہت روئے میرے دوستوں. اللہ پاک بہت دیں گے اللہ پاک. اس لیے ہمت کر کے بولو کہ انشاءاللہ اپنی زندگی میں. دیکھو ایک بات اور بھی ساتھ میں کہہ دوں کہ حضرت ماں احمد لاٹ صاحب تشریف لانے والے تھے یہاں، لیکن اصل بزرگ نہیں ہیں، اصل ساری برکتیں دین کی ہیں. کہاں کی برکتیں؟ دین کی برکت، سنت کی برکت، دین کی محنت کے اللہ پاک نے جو ہم کو دی ہے اس کی برکتیں ہیں. ہم یہ بھی یہی کہتے ہیں، ماں احمد لاٹ صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ بھائی بولو کون چلنے میں کون جائے گا، 3 دن میں کون جائے گا، یہی کہتے ہیں. اس لیے ان کی آمد کی وجہ، بیمار ہونے کی وجہ سے یہ نہیں آ سکی. اچانک ان کی طبیعت خراب ہوئی، ان کو ڈائبٹیز بھی ہے اور ان کے پیروں کے اندر سوجن چڑھ جاتی ہے. عمر ہوئی 85 سال، میرے سے بھی 2 سال بڑے ہیں. تو وہاں سے پھر فون آیا کہ ابھی ہم نہیں پروگرام نہیں کریں. کل بھاؤنگر پروگرام، بھاؤنگر کے لیے مجھے طے کر دیا کہ تم جا کے نمٹا دیجو اور ویراول بھی تم نمٹا دیجو، میں نہیں آ سکوں گا. ابھی 11:30 کی ٹرین سے یہاں سے راجکوٹ سے روانہ ہوں گے. اس لیے اللہ پاک آپ حضرات کو اس کے لیے یہ ان کی آمد کو اوپر آپ حضرات جمع ہوئے ہیں تو ان کو بھی ثواب مل جائے گا، مجھے بھی ثواب مل جائے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو دین دے دے گا.